औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इदरीस नाज़ और आप देख रहे हैं इदरीस नाज़ बरदारियाँ स्पेशल। मोहतरम नाज़रीन, आज ये प्रोग्राम ज़रा डिफरेंट इसलिए है कि आज मेरी होस्ट यहाँ मौजूद नहीं है, आज वो हफ्तावार छुट्टी पे हैं और इस हवाले से भी बड़ा मुनफरद प्रोग्राम है कि इस प्रोग्राम में आज पाकिस्तान के दो बड़े नाम मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत बड़े कानूनदान जनाब मोहम्मद इसराइल एडवोकेट। आप सिविल सोसाइटी का चेहरा मोहरा हैं, आप एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, आप सकाफ़त की हया के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, आप सदर हैं तंजीम बक़ाए सकाफ़त पाकिस्तान के। बहुत सारे इनके हवाले हैं, बहुत सारे तारुफ हैं। ख़ुद कफ़ील के नाम से एक प्रोग्राम है जो लोगों को पैरों पे खड़ा करता है, उसको आप हेड करते हैं। बहुत सारी खूबियां हैं इनमें और वो जब हम बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी अशरफ मजीद साहब। चौधरी अशरफ मजीद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरमाया है, उसके बड़े लीडर हैं, मोहतरमा के करीबी साथी रहे, मोहतरमा के बहुत करीब के कारकुन थे। इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस वक्त भट्टो साहब के नारे से मुतासिर होकर ज्वाइन किया। आज तक पीपल्स पार्टी है लेकिन फ़ाल नहीं रहे मोहतरमा की शहादत के बाद। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। चौधरी साहब भी मौजूद हैं। चौधरी साहब तो ज़ाहिर है उनका अपना एक मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी के हवाले से, और जनाब मोहम्मद इसराइल साहब ये चूँकि नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और तब्दीली जो है उसको ये समझते हैं कि फरसूदा निज़ाम को तब्दील करना चाहिए, तो इमरान खान साहब इसी पे लगे हुए। हम देखेंगे कि ये किस हद तक उनका साथ देते हैं इस मामले में, या ये समझते हैं कि जो इमरान खान साहब तब्दीली लाना चाहते हैं वो कतई तौर पर दुरुस्त है। तो मैं अपने मेहमानों से बातचीत का आगाज़ करना चाहूँगा। मैं आगाज़ करूँगा जनाब मोहम्मद इसराइल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। अच्छा सर, इमरान खान साहब, हमने पाकिस्तान हासिल किया था 14 अगस्त 1947। इमरान खान साहब पॉलिटिक्स में आए से 22 साल पहले। तो फिर कुछ साल पहले इन्होंने जब 2018 के इलेक्शन में आए तो उन्होंने एक नारा दिया था कि नया बनेगा पाकिस्तान, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। तो क्या वो नया पाकिस्तान बन गया फिर जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिला, या इमरान कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में जो पुराना पाकिस्तान था उसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी? क्या था, ज़रा इसको ज़रा प्लीज़ बयान कीजिएगा। हाँ जी नासा, पहले तो ये बहुत एक संजीदा मौजू है और इसको हमने चुटकुलों और लतीफ़ों की नज़र नहीं करना। जी बिल्कुल ठीक। इसमें कौन इस बात से जो है ना वो इख्तलाफ करेगा कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान ही नहीं है जो पाकिस्तान बनाने के लिए इरादा किया गया था। अच्छा जी। और वो अमल शुरू हुआ था और अमल शुरू होने के साथ ही वो रुक गया था। अच्छा जी। शुरू से ही जो है ना। तो अब अगर फ़र्ज़ करो इमरान खान या कोई भी बंदा ये कहता है कि मैंने पाकिस्तान बनाना है, तो जब उसके साथ जो लफ्ज़ नया इस्तेमाल होता है ना, तो वो सिर्फ उसकी मंशा इतनी ही होती है कि जो पाकिस्तान असल में था वो चूँकि बना नहीं था, अब लोगों को वो नया नया लगेगा। इसलिए ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल की गई इस्तिलाह कि नया पाकिस्तान, ये इस तनाज़र में असल में ये उसी पाकिस्तान की बात हो रही होती है जो कि बर्रे सगीर की तकसीम के हवाले से जिसने बनना था, वो चूँकि आज तक नहीं बना, तो अब जब वो बनने जा रहा है या बनेगा तो वो नया ही होगा। अच्छा जी, मतलब इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान जो असल रूह के साथ, हमने सिर्फ जोग्राफिया हासिल किया, जो उसकी असल रूह थी उसका इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हो सका। बिल्कुल ऐसे ही, ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे। और अगर वो कोई अल्फाज इस्तेमाल करता है जैसे आज़ादी, तो चूँकि आज़ादी आई नहीं है तो वो अगर यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए हमने आज़ादी लेना है, तो वो लोगों की ना समझ में, लिहाजा कोई थोड़ा सा ना एक ही मफहूम के लिए एक से ज़्यादा अल्फाज होते हैं। मफहूम और मंशा मकसद वही होता है। अगर वो लफ्ज़ हकीकी आज़ादी भी इस्तेमाल हो गया, अच्छा जस्ट फॉर एग्जांपल आगे हम कहते हैं ये एक और इस तरह से आमियाना से तराज़ा आ रहा होता है कि जनाब यानी पहले रियासत मदीना थी और वो फिर फ़लाँ था, फिर मलेशिया का वो बन गया, इनकलाब आ गया, फिर चाइना को मॉडल बना लिया गया और फिर फ़लाँ को। ये सारे के सारे एक ही तसलसल का नाम है। चौधरी साहब, आप यहाँ तशरीफ़ फरमाया, आपने पाकिस्तान की सियासत को बहुत करीब से देखा। जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब से पहले पाकिस्तान पे बहुत सारे तजर्बात हो चुके थे। आमरीत यहाँ पे पूरी आबोताब के साथ ही हम एक बाजू कटवा चुके थे। उसका इल्ज़ाम भी आता है कि जनाब ये सियासी गलती थी, और सियासी गलती अगर हो तो मतलब उस वक्त जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब मौजूद थे, मुजीबुर रहमान के साथ उनका इलेक्शन होता है और समझा जाता है। तो ये ज़रा वजाहत फरमाइएगा कि जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब पे जो ये इल्ज़ाम है, जो या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने कहा कि उस वक्त जो पाकिस्तान 2 लख्त हुआ वो सियासी गलती थी, फौजी गलती नहीं थी। आप क्या फरमाते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जैसा आपने कहा कि जनरल बाजवा साहब ने ये कहा कि सियासी गलती थी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस बात को मान लिया है क्योंकि उस वक्त सियासत फौज ही तो सियासत कर रही थी। क्या आपको नहीं मालूम कि जनरल अयूब खान ने फातिमा जना के मुकाबला में इलेक्शन लड़ा, किस तरीके से उनको अक्सरियत के बावजूद उनको अकलियत में तब्दील किया गया। तो वो उन्होंने मान लिया कि जब ये कह रहे हैं कि इस वक्त
یہ فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے وہ پہلے غلطی تھی، وہ انہوں نے اپنی غلطی مانی ہے. اچھا، یہ غلطی انہوں نے اپنی مانی ہے کیونکہ اس وقت سیاست تو فوج ہی تو سیاست کر رہی تھی اس وقت، اور تو کوئی نہیں. انہوں نے اپنی غلطی اصل میں اس تناظر میں جا کے دیکھیے گا نا کہ اس وقت سیاست کون کر رہا تھا. اس وقت فاطمہ جناح اور ایوب خان، یہ ایوب خان نے جو گند ڈالا تھا سیاست میں آگے، یہ وہ غلطی تھی ان کی جو 2 لخت ملک ہوا، جو ادھر ان کے ساتھ جو کیا گیا. تو وہ میں اس وقت نہیں کہنا چاہتا جو وہ ادھر ہوا. تو جیسا کہ یہ عیسائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتیں بہت اچھی بہت خوبصورت ہیں، لیکن یہ ان کی پارٹی کے نیا پاکستان وہ تو یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں. پاکستان کی تاریخ میں تمام سیاستدانوں لیے ہیں، تم یو ٹرن ہوئے ہیں، لیکن تمام کے ملا لیے جائیں اتنے یو ٹرن نہیں ہیں. نیا پاکستان پھر اب اور نئے نعرے پہ آ گئے ہیں وہ چھوڑ کے. ان کا تو نیا پاکستان یہی تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ملے تو پھر تو وہ باپ، اگر نہیں اب تو پاپ. بالکل. تو یہ اب یہ کہہ رہے ہیں پاپ ہے، یہ تو ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا سکتا. وہ تو پھر وہ چاہیں گے اگر مثال کے طور پہ یہ بات یہاں اس طرح کر دی جائے کہ میں ہوں، اگر عیسائی صاحب کے چیمبر میں ہی میں جانا چاہوں، ان سے میرا تعلق ہوگا تو میں ادھر جاتا ہوں، ان سے تعلق بھی بگاڑ دوں تو میں ان کے چیمبر میں جانا کہوں کہ میری عزت بھی، وہ ممکن نہیں ہے. تو جن سے وہ عمران خان صاحب نے جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے ہیں ان سے تعلق بھی ختم کر دیا. اب ادھر جانا چاہ رہے ہیں، اگر دوبارہ اقتدار پہ آنا چاہ رہے ہیں تو ان سے تعلق یا تو بنانا پڑے گا. اگر خراب ہی کر دیا ہے تو پھر کیسے، یہ ممکن نہیں ہے کہ میر جعفر میر صادق بھی کہا جائے. تو پھر ان کے بغیر ان بساکیوں، جب بساکیاں ٹوٹ گئی ہیں تو منہ کے بل نہیں گر پڑے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، چوہدری صاحب نے فرمایا کہ وہ جن بساکیوں کے بل بوتے پر سیاست کر رہے تھے وہ بساکیاں ٹوٹ گئی ہیں، وہ بساکیاں ان کے کندھوں کے نیچے سے نکل گئی ہیں اور اوندے منہ گر پڑے ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اوندے منہ گر گئے ہیں اور ان کی سیاست جو ہے وہ ملیا میٹ ہوگی اور وہ کبھی بھی اٹھ نہیں پائیں گے، اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے؟ انہیں مطلب 22 سال کے بعد بھی ابھی بھی بیساکھیوں کی ضرورت ہے؟ ناز صاحب، یہ جیسے الفاظ ہیں نا، بیساکھیاں، یو ٹرن، یہ سارے ہمارے نا ایک جرنل اخلاق کی باتیں ہیں. اچھا جی. تو جرنل اخلاق جو ہے نا سیاست اور اقتدار کے ماحول میں وہاں وہ لائی نہیں کرتا. اچھا جی. لہٰذا یہ اگر اخلاقیات کی باتیں کرنی ہیں تو پھر سیاست کے ساتھ ان کو اس طرح سے نہیں اٹیچ کیا جا سکتا. جو یو ٹرن سیاست جو ہے اخلاقیات سے کوئی باہر کی چیز تو نہیں ہے، اس کا اخلاق یا سیاست سے اخلاقیات کو نکالا تو نہیں جا سکتا. نہیں ایسے نہیں ہے، اس کی ایتھکس اور ہے. اچھا ہاں، یہ جرنل ایتھکس اور اس کی ایتھکس بالکل ایک الگ چیز ہے اور ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا. ہم نے گڈ مڈ کر دیا ہے ایک عامیانہ سوچ کو، اور جو ایک اسپیسیفک مخصوص سی سوچ اور الفاظ جو تھے سیاست کے حوالے سے وہ ایک الگ تھی. یہ گڈ مڈ ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. جو یو ٹرنز ہیں یہ اچھا، یہ جو انہوں نے کہا کہ ان کی بیساکھیاں ان کے مطلب نکل گئی ہیں، اب یہ اوندے منہ گر پڑے ہیں، اس پہ میں چاہوں گا. یہ لفظ ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں ہے. یہ تو جنرل اخلاق کی بات ہے نا. کون سی بیساکھیاں؟ جب آپ اقتدار میں ہیں، اقتدار میں آپ نے اقتدار کو ایز اے ٹول یوز کرنا ہے فار دا ویلفیئر آف دا پیپل آف دا پاکستان، تو پھر اقتدار کے لیے یہ جو لفظ بیساکھیاں نا، یہ ایک نیگیٹو سا ہو رہا ہے. اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ عمران خان صاحب جو تھے اپنی مرضی کے جرنیلوں کے ساتھ، یہ جو انہیں سپورٹ کرتے تھے، اب ان کے پاس وہ سپورٹ نہیں ہے. سر اس پہ آئیے. وہ سپورٹ، وہ بیساکھی، وہ اس کی شکل چاہے فوج سے ہو چاہے کچھ اور بھی ہو، آپ کے جو بلند تر مقاصد ہیں، جو سیاسی مقاصد ہیں، ان کے حصول کا وہ ایک ذریعہ ہوتی ہے. ان کو ہم اس طرح کے الفاظ نہیں دے سکتے. اچھا صاحب، جو اسرائیل صاحب کی بات سے مجھے سمجھ آئی، دیکھیے ریاست ہے، اس میں بہت سارے ادارے ہیں، تو جب تک وہ سارے ادارے کسی کو سپورٹ نہ کریں، آپ کو سپورٹ نہ کریں، تو آپ کیسے چل سکتے ہیں؟ تو کیا یہ غلط بات ہے کہ عمران خان صاحب کو، کیا میاں نواز شریف صاحب کو یا محترمہ بینظیر بھٹو کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ نہیں کیا کرتی تھی؟ ہماری سیول بیوروکریسی سپورٹ نہیں کیا کرتی تھی؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان انہیں سپورٹ نہیں کرتا تھا؟ عدلیہ انہیں سپورٹ نہیں کرتی تھی؟ ذرا وضاحت فرمائیے کہ اسرائیل صاحب کا جو پوائنٹ ہے بڑا ویلڈ ہے کہ ادارے ہیں، انہوں نے اپنے ہی سیاستدانوں کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، سیاسی عمل کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو کہ پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں، تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ یہ بات تو درست ہے عیسائی صاحب کی کہ جو تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا وہ نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے. جس مقاصد کے لیے بنایا تھا وہ مقاصد تو
پورے نہیں ہو رہے. اگر یہ جو آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا پیپلز پارٹی, یہ دیکھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کی ہی دشمن رہی ہے شروع سے. وہ یہاں پہ پرو بٹو یا اینٹی بٹو یہ کردار رہا ہے. تو یہ دیکھیے کہ ہماری قیادت, ہم تو بٹو خاندان تو صرف یہ کہیں کہ قربانیوں کی داستان ہے, شہادتوں کی داستان ہے. وہ شہادتیں تو اسٹیبلشمنٹ میں نہیں کسی پہ الزام دینا چاہ رہا. کیا ذوالفقار بھٹو کو تختہ دار پہ چڑھا دیا, یہ آج تک عدلیہ یا وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کہہ رہی کہ اس وقت کے عدلیہ اور جوڈیشلی مرڈر تھا. یہ اسٹیبلشمنٹ سے غلطی, بہت بڑی غلطی ہوئی. آپ مان رہے ہیں نا, وہ یہ تو صرف پیپل پارٹی کے ساتھ ہی سب کچھ ہوا ہے نا. یہ سب کچھ تو عملی طور پہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہوا ہے, اور کسی پارٹی کے ساتھ تو نہیں ہے یہ سب کچھ ہوا. اگر یہ عمران خان صاحب کی بات لے رہے ہیں نا کہ وہ ریاست مدینہ, یہ دیکھیں کہ مذہبی, وہ تو مذہب کو بھی ٹچ دے رہے ہیں پیچھے سے کہ مذہبی ٹچ دے لیجیے گا. انہوں نے ریاست مدینہ کا نام, صاحب ایک منٹ کے لیے رکنا چاہوں گا. مذہبی ٹچ تو ماضی میں بھی دیا جاتا رہا ہے. یہاں پہ کیا اسلامی جمہوری اتحاد بنا 9 ستاروں کا, وہ کہتے نہیں تھے کہ ہم یہاں شریعت جو ہے اس کا امپلیمنٹ کریں گے, پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا, تو وہ بھی مذہبی ٹچ تھا نا. فکریہ نا, یہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے جو ہے نا, مذہب کا لبادہ اوڑھ کے, تو جو ہمارے سلامتی کا مذہب ہے, اتنا پیارا مذہب ہے, اس کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں. اب ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے اگر وہ وعدوں پہ پورا نہ اتریں گے, کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یا وساکی کا نام ویسے لے لیا. جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ آتے ہیں تو امپائر کی انگلی کا نام یہی لے رہے ہیں نا کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے. جب امپائر کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت تو 126 دن بھی بیٹھ جاتے ہیں. جب امپائر نیوٹرل ہوا ہے, جس کو یہ جانور بھی کہہ رہے ہیں, اس کو جعفر میر صادق بھی کہہ رہے ہیں, اور یہ اوپن اب تقریروں میں کہنا شروع ہو گیا کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کو پتا تھا آپ کو نیوٹرل نہ ہوتے, یہ تو پتا تھا کہ آپ طریقے عدم التزامات کو تو روک سکتے تھے, یہ اب ان کو کہہ رہے ہیں. اب جب وہ وساکیاں نکل گئی ہیں تو یہ تو استعفے لینے گئے تھے اسلام آباد, اور یہ کہہ رہے تھے کہ ریاست مدینہ والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دوسرے سیاستدانوں کی طرح بے غیرت نہیں ہے کہ بات سے مکر جائیں. اپنے کارکنوں کو کیا یہ آج سے 5 دن پہلے تک نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ یاد رکھیں میں ہم یہ جو ہے لانگ مارچ رکنے والا نہیں ہے. حلف لے رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ رکنے والا نہیں ہے. 20 لاکھ سے زیادہ بندہ آئے گا. وہ ایک سڑک پہ جلسہ کر کے دیکھ لیا انہوں نے, ان کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا. سڑک پہ جلسہ کیا, جب وہ وساکیاں بھی نکل گئیں, استعفے لینے آئے تھے تو استعفے دینے کا اعلان کر کے واپس آ گئے. یہ وساکیاں آپ خود اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بس اگر وساکیاں ہوتی تو اللہ کے حکم سے یہ بیٹھے رہتے تھے. اچھا اسرائیل صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی. عمران خان صاحب نے یہ اعلان فرما دیا ہے. پہلے اسلام آباد راول پنڈی میں جب وہ فیض آباد چوک میں بیٹھے تھے, وہاں دھرنا دے گئے, یا جلسہ کر کے, جلسہ کہنا چاہیے, دھرنا تو انہوں نے دیا نہیں. انہوں نے وہاں فرمایا کہ ہم اسمبلیوں سے, پنجاب اسمبلی, خیبر پختونخوا اسمبلی, سندھ اسمبلی اور باقی اسمبلیوں سے ہم ریزائن کر کے آ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو ہماری حکومتیں ہیں ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے جہاں پہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر سکیں. اچھا اگر وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتے, اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں, جمعے والے دن انہوں نے پنجاب کے لیے اور پھر ہفتے والے دن خیبر پختونخوا, جبکہ مجھے لگ رہا ہے کہ چوری پرویز الہی صاحب, انہوں نے آج کہا بھی, چوری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اسمبلیاں بچائے رکھیں, یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوتی, اب عمران خان صاحب اس پہ بھی کوئی یو ٹرن لیں گے, اور اگر اسمبلیاں واقعی تحلیل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ میں تو جی اپنی اسی بات کا ادا کروں گا کہ جیسے جو الفاظ ہیں نا یو ٹرن, یہ میں ان کو یو ٹرن, ان الفاظ کو اس سینس میں یہاں استعمال نہیں کیا جا سکتا. آپ ان کے لیے بہتر اب ان کی حکمت عملی کیا ہے, تو ورنہ تو ایسا لگے گا جیسے آپ مجھے کوئی چیلنج کر رہے ہیں یا اپنے مخالف کو چیلنج کر رہے ہیں. اگر کسی مسئلے کو سمجھ رہا ہے تو پھر ہمیں درست الفاظ اور وہ جن سے دوسرا میں بھڑکاؤ نہ آئے. اچھا یہ ایک اسٹریٹجی ہے اور یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے, اور وہ اپنے تمام سیاسی آپشنس کو استعمال کر رہے ہیں, اور یہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ وہ سیاسی آپشنس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ ان کے پاس ایک سیاسی آپشن ہے کہ وہ اسمبلیوں سے ریزائن دیں یا انہیں تحلیل کریں. اچھا عمران خان صاحب, مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے چوری صاحب نے فرمایا, میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اب وہ بیساکھیاں نہیں, یعنی کہ وہ سپورٹ نہیں ہے فوج کی. جی. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سپورٹ نہ ہو تو عوامی طاقت اتنی ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکیں؟ آپ یہ ذرا فرما دیجیے. ہاں یہ بہت اہم نقطہ ہے. آپ نے اصل میں کہا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو کہا جا رہا ہے
اور وہ قوتیں جو اقتدار میں لانے اور نکالنے کا کھیل کھیلتی ہیں جن کے ہاتھ میں ہے وہ قوتیں، اور دوسری طرف عوام، پاپولیرٹی ورسز اسٹیبلشمنٹ. جی تو پاپولیرٹی ورسز اسٹیبلشمنٹ میں پاپولیرٹی نے شکست کھائی جب پیپلز پارٹی کے بہت بڑے لیڈر کو عدالتی قتل کر دیا گیا، تو پاپولیرٹی وہاں ڈیفیٹ ہوئی. اچھا اب بھی وہی ہے. اب المیہ یہ ہے کہ جو پاپولیرٹی ہے اسے پھر جو وہ لوگ جنہوں نے جو کہ شکار ہوئے اس وقت، اور وہ اب جو ہے نا اس کا ساتھ نہیں دے رہے. کس کا ساتھ نہیں دے رہے کہ بھائی پاپولیرٹی ایک بندے کی کسی کی بھی ہے، تو اس کو اسٹیبلشمنٹ کے یا کسی اور ذریعے سے اس کو چاروں شانے کیوں چت کرنے جا رہے ہیں سارے لوگ جو ہے. سادہ سی یہ بات ہے جو ہے نا اس کی پاپولیرٹی ہے. اور آگے اب جو ہے نا یہاں پر ہی ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہوگا کہ پاپولیرٹی یا مقبولیت یا عوامی آواز سروائیو کرتی ہے کہ یا پھر سازشیں اور اقتدار کی غلام گردشوں میں کھیلے جانے والے گندے کھیل ہیں وہ پھر کیا دوبارہ جو ہے نا کامیاب ہوں گے. اگر وہ دوبارہ کامیاب ہو گئے تو ہم 75 سال پیچھے چلے جائیں گے. اس وقت ہے کہ عوامی جو آواز ہے، عوامی جو پاپولیرٹی کا ہے، اس کا یہ حق ہے، اصولی بھی، سیاسی بھی، جمہوری بھی، کہ ان کو مسند اقتدار پہ بٹھایا جائے جس کو عوام لانا چاہے. چودھری صاحب، ایک تو آپ تو ہمیشہ عوام کی ترجمانی کی بات کرتے ہیں. محترمہ نے کہا تھا کہ جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے. اچھا سر، ایک تو یوں جو تاثر دیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے جمہوری انتقام لے لیا ہے. ان کو وزارت عظمیٰ جو ہے وہ دے کر انہوں نے انتقام لیا ہے کہ بہت مشکل فیصلے کرنا پڑے. ایک یہ بتا دیجیے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے یہ جب بھی ٹرنیور ختم ہوتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا نومبر تک جانا ہے آپ نے، اگست تک جانا ہے، یہ میرا میٹر نہیں ہے، یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے اتحادیوں نے. اچھا اب جب تک بھی چلتے ہیں یہ رومانس صرف اس وقت تک کے لیے ہے یہ جو دور چل رہے ہیں، یا اس کے بعد بھی آپ اتحادی جو ہیں مل کے الیکشن لڑیں گے اور پی ٹی آئی کو ہرانے کی کوشش کریں گے؟ ذرا یہ فرمائیے گا. نہیں، یہ سب جماعتوں کا اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے، وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا بھی جائے گا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے انہوں نے یہ بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ عوام کی اکثریت کو دیکھتے ہوئے چلنا چاہیے، پہلے بھی اس کی نفی کی گئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اب بھی اگر دیکھیں کہ بعض تو یہی کہتے ہیں، بڑے لیڈر تو اوپر سے جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک سندھ کی جماعت بن کے رہ گئی ہے، ایک علاقائی جماعت بن کے رہ گئی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر یہ پیچھے الیکشن بھی ہوئے ہیں تو 2 سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس تھیں. ہم نے ایک پنجاب میں تحریک انصاف کے وائس چیئرمین کو، مرکزی وائس چیئرمین کو ہرایا. بالکل. اور سندھ میں ہم نے کراچی میں عمران صاحب کے چیئرمین کو ڈائریکٹر ہرایا. بالکل. تو اس وقت بھی آپ دیکھیے گا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے تو نمبر 1 پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی، ادھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جب یہ کام پیپلز پارٹی کچھ باتیں ہیں وہ میں نہیں کرنا چاہتا، کچھ بالکل دانستہ ہی نہیں کرنا چاہتا. جی ٹھیک. ماحول بہت اچھا ہے تو وہ بہت اچھا ہی رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو یہی بات ہے کہ اگر انشاءاللہ جنرل الیکشن ہوگا تو بلاول بھٹو صاحب نے جیسا وہ محنت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ دل و جان سے محنت کر رہے ہیں، تو عوام کو بھی پتہ ہے کہ وہ کچلے ہوئے مظلوم طبقوں کی نمائندہ جماعت صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ہے تو تمام ہی طبقات کو اس کا فائدہ کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی کس پارٹی سے. ہم نے اجتماعی طور پہ سیاسی کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ہم نے ملک کے مفاد میں فیصلے کیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بھی سرکاری ملازمین کے لیے اور عوام کے لیے جتنا ریلیف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملا ہے کم ہی کسی اور دور میں ملا ہوگا. تو انشاءاللہ یہ ایک جو بات ہے کہ استعفوں کا آپشن استعمال، یہ کبھی بھی نہیں، نہ ان کے کہنے پہ پرویز رائی صاحب کو بڑی مشکل سے اقتدار ملا ہے، اللہ کے حکم سے وہ نہیں. انہوں نے تو کل کہا ہے کہ ہم قائل کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بھی ان کے اپنے ایم پی اے جو ہے نا اس بات کو نہیں مانا. وہ آج میٹنگ پہ اوپن انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے نا وہ بہت فنڈ جو ہمیں ملے ہوئے ہیں وہ تعمیری کام جو ہیں، فلاحی کام جو ہیں وہ آخری مراحل
में है, अब हमारी तख्तियाँ लगने वाली हैं, तो ये बहुत बुरा होगा पार्टी के लिए। अगर वो नहीं तैयार, किसी वो बहाने दाएं बाएं से कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से कोई भी नहीं तैयार, इस बात के लिए कोई तैयार नहीं है। ये इनको ये हरे हुए जवारिया नहीं जैसे होता, ये मैं अगर सख्त अल्फाज माजरत के साथ में बड़ी माजरत भी करता हूँ कि ये जो हरा हुआ होता है ना बंदा, वो ये इस्तेमाल ऐसे हरबे इस्तेमाल करता है कि अपनी शिकस्त को मानते हुए न खेडांगे न खेडन देंगे, ये नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अब चाहे ये हो जाए, जब वो धरना भी सब कुछ खत्म हो, अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है वफाक और सूबों की मिलके कि अब अवाम को रिलीफ दें। जो नारा लेके आए थे महंगाई के खिलाफ, वो अवाम को रिलीफ देना चाहिए। ये वापटा वाले ही देखें कि वो हुकूमत की गिरफ्त है नहीं, कहीं देख ही नहीं रही। वापटा मुलाजमीन ओवर बिलिंग जो कर रहे हैं, तो उसके लिए ये अवाम के साथ ये जुल्म, ये खलवाड़ ख़त्म करना होगा अगर सियासी जमातों को अपना वो वकार को कायम रखना है। तो इनके मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कोई और तमाम ही शोबों में देख लीजिएगा ना, पंजाब ना कम ही नज़र आ रहा है ये गिरफ्त हुकूमत की। खुदा करे कि इस तरफ भी तवज्जो नहीं। आप हुकूमत किसे कह रहे हैं? आप ही तो हुकूमत हैं। अगर देखिए सर, देखिए सिंध में आपकी हुकूमत है, विफाक में आप इत्तेहादी हैं, तो हुकूमत तो आपकी। आप क्या कह रहे हैं कि हुकूमत की गवर्नेंस अगर नहीं है तो उसके जिम्मेदार तो आप हैं? मैं इस बात को मानते हुए इसके बावजूद ये कह रहा हूं कि इनको इधर आंखें खोलनी चाहिए। अगर अवाम में वोट के लिए जाना है ना, तो फिर अब अवाम को कुछ रिलीफ देना होगा। पहले तो हमारे पास ये था ना, मैं अपने लीडरान को ये कह रहा हूँ, ये समझ ले कि मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ कि पहले तो ये था कि धरने हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च हो रहा है, अब तो ये नहीं है। अब अवाम की रिलीफ की तरफ आ जाए खुदा के लिए, ये मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ कि खुदा के लिए अब अवाम को रिलीफ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया चौर साहब। मोहतरम नाज़रीन, आपने मोहम्मद इसराइल एडवोकेट साहब की बात सुनी, आपने चौधरी शमजीद साहब की बात सुनी। मैं नहीं चाहूँगा कि अपने अल्फाज उनके मुंह में डालना चाहूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो मैंने उससे कंक्लूजन निकाला वो आपके सामने रखूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किसी न किसी सूरत इक़्तिदार में हैं। जनाब इसराइल साहब बैठे हैं, इमरान खान साहब के जो सबसे बड़ा मनसब है इस ममलकत का, रियासत का, वो सदर ममलकत होता है और वो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा 12 करोड़ आवाम का, यहाँ पे किसी न किसी तरह से पूरे के पूरे जो हैं PTI की हुकूमत है। इसी तरह 2 और सूबे हैं जहाँ कश्मीर में इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार से अलग हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरा जो बड़ा सूबा है सिंध, उसमें उसकी हुक्मरानी है और विफाक में इस वक्त अहम वजारतें जो हैं और उनके जो चेयरमैन हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो इंतहाई अहम मनसब पे हैं, वो हुकूमत का हिस्सा हैं। तो पीपल्स पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम इक़्तिदार में नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की जो बड़ी पार्टी होने का क्लेम करती है वो इस वक्त पूरी की पूरी इक़्तिदार में है। चीफ एग्जीक्यूटिव का उनके पास है, तमाम बड़ी वजारतें उनके पास है, खजाना का कलमदान उनके पास है। एक छोटी सी पार्टी जिसका नाम मुस्लिम लीग काफ है, वो 10 सीटों के साथ सबसे बड़े सूबे पर हुक्मरानी कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान ये नहीं कह सकते कि अगर मुझे इक़्तिदार मिला तो मैं ये करूंगा, वो भी इक़्तिदार में है। मैं सोचता हूं कि जितनी भी पार्टीज हैं वो किसी ना किसी सूरत इक़्तिदार में मौजूद हैं। अब जैसे कि चौधरी साहब ने इरशाद फरमाया कि जब हुकूमत में आएंगे ये करेंगे वो करेंगे, तो ज़रा सोचिएगा कि ये सारे के सारे लोग हुकूमत में हैं, किसी न किसी सूरत में हुकूमत में हैं। हम पर हुकूमत कर रहे हैं। आज तक मुझे और आपको क्या मिला? जैसे इन्होंने कहा कि ओवर बिलिंग हो रही है, तो क्या ओवर बिलिंग मैं और आप कर रहे हैं? ये तो ये इनकी गवर्नेंस की नाकामी है। सब लोग मिलकर भी हमें रिलीफ नहीं दे सके। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी हुकूमत मैं समझता हूँ इस वक्त है, जो बहुत सारी बड़ी पार्टियां मिलकर चला रही हैं। इसके बावजूद मुझे और आपको रिलीफ नहीं मिला। अगर ये सब लोग मिलकर हमें रिलीफ नहीं दे सकते तो फिर हमें कब रिलीफ मिलेगा? ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है। आप जियाले बन के, आप मतवाले बन के, आप कुछ भी बन के ना सोचिएगा, पाकिस्तानी बन के सोचिएगा। जब आप पाकिस्तानी बन के सोचेंगे तो फिर बहुत सारे नए सवालात भी जन्म लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।